السلام علیکم تمام طلباء و طالبات کو مطالعہ پاکستان کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10ویں میں چیپٹر نمبر پہلا ہے اور اس میں ہے 1977 سے 1988 تک پاکستان میں نفاذ اسلام کا نفاذ، یعنی کہ اسلام کے حوالے سے، اسلام کی روح سے ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا کام کیے، سر انجام دیے، اس کے لیے کریڈٹ جو ہے اس وقت کی حکومت کو دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور تمام اختیارات سنبھال کر ملک پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان کے دور میں 1977 سے لے کر 1988 تک تقریباً 11 سال انہوں نے ملک پر حکومت کی، اور اس عرصے میں جو اسلام کی روح سے ان کے کارنامے تھے وہ کیا تھے؟ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں شرعی عدالتوں کا قیام۔ ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی جو 10 فروری 1979 کو ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی، اور اس میں کیا کیا انہوں نے کہ تمام ہائی کورٹ جو ہیں اس میں ایک شریعت بینچ بنایا، تشکیل دیا گیا، جو نام پر اس وقت کے علماء پر مشتمل تھا، یعنی کہ چاروں ہائی کورٹس میں ایک ایک بینچ جو اسلامی شرعی بینچ قائم کیا گیا، اس میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ اس کے بعد ملک پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو تمام شرعی احکامات سنے گی اور اس کے مطابق فیصلے صادر فرمائے گی، اور اس وفاقی شرعی عدالت کا بھی اگر کوئی کیس سالو نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس میں ایک شرعی بینچ قائم کر دیا گیا، جس نے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو سننا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد شرعی حدود شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کچھ شرعی احکامات جاری کیے گئے، جن کے متعلق چوری کو روکنے کے لیے، شراب نوشی اور کئی دیگر جرائم پر قابو پانے کے لیے کچھ احکامات جاری کیے گئے۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام ملک پاکستان میں جو اسلام کی روح سے 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور پاکستان کے تمام بینکوں سے 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ کی مد میں رقم کاٹی جاتی ہے جو مستحقین کو پہنچائی جاتی ہے، اور جو عشر ہے اس کا مطلب 10واں حصہ ایسی زمین جو بارانی طور پر جس میں بہت کم محنت کی گئی ہو اور کاشت کی جائے، وہ عشر کی مد میں 10واں حصہ ہے، جس کا عملی طور پر 1973 میں کام ہوا وصولی کا، کہ عشر کی مد میں ہم جو رقم جو پیداوار صنعت کی ہے، انڈسٹری کی ہے، زراعت کی روح سے ہے، تو کسی بھی روح سے جو حاصل کریں گے وہ ہم عملی طور پر اس کا آغاز 1983 میں شروع ہوا۔ اس کے بعد سود کا خاتمہ 1 جنوری 1981 کو ملک میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اکاؤنٹس بنائے گئے، اور 1984 میں تمام سیونگ اکاؤنٹ جس میں رقم اکٹھی ہو رہی تھی ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے اکاؤنٹ کا اجرا کیا گیا، جو PSL پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس جو ہے، PLS پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ جو اکاؤنٹس جو ہے وہ 1984 میں بنائے گئے، جس کے تحت سیونگ نہیں ہوگی بلکہ کاروبار کا حصہ وہ بھی ہوں گے جو شریعت کی روح سے جائز ہوگا۔ اس کے بعد اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم یہ BA تک لازمی قرار دی گئی تاکہ ہم اسلام اور ملک پاکستان کی تاریخ سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے نماز کا اہتمام۔ ضیاء دور میں نماز کا احترام تمام سرکاری اسکولوں، کالجوں
اور دفتروں میں ظہر کی نماز کا باقاعدہ بندوبست کیا گیا، اس کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئی، نماز کمیٹیاں قائم کی گئی۔ احترام رمضان آرڈیننس ضیاء دور میں رمضان کا احترام کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ جو شخص احترام نہیں کرے گا اس کے لیے 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی اور 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ دینی مدارس جو طلباء دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسا درس نظامی ہے، تو ان کی ڈگری جو ہے وفاق المدارس کی، انہیں ایم اے اسلامیات جو ایم اے عربی کے برابر کا انہیں درجہ دیا گیا، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو مستقبل کی روح سے، دین کی روح سے اور دنیا کی روح سے اپنے آپ کو اس میں حصہ ڈال سکیں۔ اس کے بعد عربی کی لازمی تعلیم ضیاء دور میں جماعت ششم یعنی کہ 6 to 8 چھٹی سے لے کر 8ویں تک عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، جس سے ہم عربی زبان سے منسلک ہو سکیں، کیونکہ ہمارا قرآن مجید عربی زبان سے، تاکہ ہم عربی بول چال سمجھ سکیں، جس سے ہم اپنی دینی تعلیم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ 1981 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام کیا گیا، جس کی روح سے ہم اسلام کے اوپر تحقیق کریں گے کہ ہمارے مطالعہ جو ہمارا دین ہے اس کو ہم اپنی حکومت کے ساتھ اپنے ملک میں کس طرح رائج کر سکتے ہیں، شریعت کے احکامات کو کس طرح رائج کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس یونیورسٹی کا قیام ضروری تھا۔ اس کے بعد شریعت فیکلٹی کا قیام ہے، یہ بھی اسلام آباد میں قائم کیا گیا، جس کا کام تھا قرآن، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کی تعلیم پر تدریس ہو جائے گی۔ فقہ کی تعلیم پر ریسرچ ہوگی، کون سے پہلو جو ہیں قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے اور فقہ کی روح سے ہیں، ان کو ہم اپنی دینی تعلیم میں یا ملک پاکستان کے جو طلباء اور طالبات ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ان پر کام کیا گیا۔ تو یہ ضیاء دور کے میں 77 to 88 کے جو اہم پہلو تھے وہ آپ سے ڈسکس کیے گئے۔ تب تک اللہ حافظ۔